ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مشہور داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی اور مشہور مبلغ جناب عمر گوتم کی سزا کا اعلان آج ایڈیشنل کورٹ نے کر دیا ہے۔ کل کی خبر میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ کل 16 افراد ایسے ہیں جن پر جبراً تبدیل مذہب کا الزام لگایا گیا، جبراً دھرم پریورتن کا آروپ لگایا گیا، اور ان سب کو کورٹ نے قصوروار قرار دیا اور 11 ستمبر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سزا سنائی جائے گی۔ اور آج لکھنؤ کی ایڈیشنل کورٹ نے اپنی سزا سنائی ہے، جس میں 12 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جن 12 لوگوں کو زبردستی تبدیل مذہب کے الزام میں قصوروار ٹھہرا کر سزا سنائی گئی ہے اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس میں پہلا نام ہے داعی اسلام مشہور مبلغ مولانا کلیم صدیقی کا، دوسرا نام ہے مشہور مبلغ جناب عمر گوتم صاحب کا، تیسرا نام ہے سرفراز جعفری کا۔ اس کے علاوہ کل 12 افراد ہیں ان سب کے ساتھ جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان سب پر زبردستی مذہب کو فروغ دینے کا یا زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد کورٹ نے ان سب کو قصوروار بھی قرار دیا اور آج ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 4 افراد ایسے ہیں جن کو 10 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جن 12 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان پر 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کیس کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ اسامہ ادریس ندوی کو سنیے۔ انہوں نے ملت ٹائمز کے لیے ویڈیو بھیجی ہے۔ آج 11 ستمبر 2024 کو اتر پردیش کی ATS کورٹ میں حضرت مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم، سرفراز علی جعفری، دھیرج گووند جگتاپ، ارسلان، آدم بھوپریا باندو اور انیہ ان کے علاوہ 12 لوگوں کو 121A میں آجیون کاراواس اور 10,000 روپے کا جرمانہ، 123 میں 10 برس کی سزا اور 50,000 روپے کا جرمانہ اور انیہ تمام دھاراؤں میں اپنی میکسیمم سزا اس میں سنائی ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 لوگ تھے جن پہ 121A اور 123 نہیں تھا، ان تمام لوگوں کو بھی جج صاحب نے اتر پردیش ودھی ورودھ دھرم سمپریورتن پرتیشیدھ ادھینیم یعنی دھرمانترن کا جو قانون ہے اس کے جو سیکشن 5 ہے اس میں میکسیمم سزا دیتے ہوئے 10 برس کی سزا سنائی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ہم لوگوں کے پاس ابھی ہائی کورٹ کا موقع ہے اور ہمیں تمام عدالتوں سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ ایک پورا مقدمہ جو پریزمپشن پہ قائم ہوا تھا، اس میں ہم تمام وکیلوں نے بہت محنت اور جانفشانی کے ساتھ 16 کے 16 جتنے ملزمان ہیں ان تمام کے وکیلوں نے بہت محنت کے ساتھ اس میں اپنا 100% دیا ہے، لیکن جج صاحب کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے نراشا جنک ہے اور یہ 264 پیج کا پورا ایک ججمنٹ ہے اور اس کے بارے میں ابھی ہم اور ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کن بندوؤں پر کس بارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو ابھی جب پورا مقدمہ ہمیں اس کی ججمنٹ کی کاپی مل جائے گی اس کے بارے میں آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ میرے اسی پیغام کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک آفیشیل پیغام ہے، اس کے علاوہ برائے کرم فون پر رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شکریہ۔ تو آپ نے سنا ایڈوکیٹ اسامہ ادریس ندوی کو، ان کا صاف کہنا ہے کہ ایڈیشنل کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ آخری فیصلہ نہیں ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اس فیصلہ کے خلاف ہم ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز نے ایک طرف کی بات کو سنی، دوسری طرف کی بات پر ججز نے توجہ نہیں دیا، ججز نے ایک طرفہ فیصلہ کیا ہے، ججز نے صرف ATS اور پولیس کی باتوں پر توجہ دی ہے، ہماری رائے کو، ہماری دلیل کو ججز نے مسترد کر دیا ہے۔ لیکن ہم نا امید ہونے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ اس فیصلہ کے خلاف ہم لکھنؤ ہائی کورٹ جائیں گے، الہ آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں گے تو پچھلے سالوں میں 10 جگہ پر بم دھماکہ ہوا، دہشت گردانہ حملہ ہوا اور پولیس نے، ATS نے، NIA نے اس وقت مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا، ان پر دہشت گردی کے الزام لگایا گیا۔ لوکل عدالتوں سے ان سب کو دہشت گردی کا مجرم بھی قرار دیا گیا، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، عمر قید کی سزا سنائی گئی اور ان عدالتوں نے یک طرفہ طور پر پولیس کی، NIA کی، ایجنسی کی دلیلوں پر عمل کیا۔ لائرز کی جو ملزم تھے جن کو قصوروار قرار دیا گیا تھا، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، ان کو نہیں سنایا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کیس کو، اس سزا کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور وہاں جب ہر طرح کی دلیل پر توجہ دی گئی، غور کیا گیا،
तो ये सब बेकसूर पाए गए और अदालत से ये सब बाइज्जत बरी हुए। इसलिए उम्मीद यही है कि इस मामले को भी जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ये सब भी बरी करार पाएंगे और इनको जिस तरह उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा बरकरार नहीं रह पाएगी। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक इदारा चलाते हैं, उन पर ज़बरदस्ती तब्दील मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया। इसी तरह उमर गौतम साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जून 2021 से। जून 2021 में गाज़ियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में जनाब उमर गौतम को पुलिस ने तफ्तीश के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया था और कहा था कि आपके नाम एक नोटिस आया है, यूं ही आइए। और जैसे ही उमर गौतम वहां पहुंचते हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उनके मुआविन थे काजी जहांगीर, उनको भी उनके घर आकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बाज़ाब्ता पुलिस ने लखनऊ ले जा करके इन दोनों की गिरफ्तारी का ऐलान किया, चालान काटा और अगले दिन ये खबर सामने आई। उसके बाद इस केस की तफ्तीश होती रही। सलाहुद्दीन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में उमर गौतम साहब के बेटे अब्दुल्ला उमर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके तकरीबन 7-8 महीना बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी उत्तर प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले दिनों मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत भी मिली थी, अब्दुल्ला उमर को भी जमानत मिली थी, काजी जहांगीर को भी जमानत मिली थी, उमर गौतम साहब को जमानत नहीं मिल सकी थी। तो ये 16 लोग थे जिन पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का केस चल रहा था। इनको कल कसूरवार करार दिया गया और आज अदालत ने इनमें से 12 लोगों को आजीवन कारावास की यानी उम्र कैद की सजा सुना दी है और 4 लोगों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद तफसील हम आपको बताएंगे। दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।